حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شاہدہ رضوی بنت امجاد حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعبدوا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ صلوات۔ تمام معزز سامعین اور تمام سوگواران مرحومہ اور تمام محترم شخصیات جو تشریف فرمائیں، پہلے میں اس بات کا اعتراف کر لوں کہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے ماشاء اللہ آپ جی تو سامنے بیٹھے ہیں، اور اس 10 افراد ہیں جو مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں یہاں پر الہ آباد جیسے شہر میں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن وہ ایک ہی کوالٹی ہم نے اپنے میں ڈھونڈی تو پائی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، تو بس وہ شاید یہی کوالٹی ہو کہ بھی اہل بیت ہی میں سے شامل ہیں، تو اس لیے موقع دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ اور یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ وہ بیچارے نوجوان بھی، ایک نوجوان نے ہم کو مار فخر قوم پتہ نہیں کیا کیا لکھا کہ ہم خود سوچ رہے تھے کہ کسی اور کا نام آنے والا ہے، کیا بعد میں میرا آ گیا اس میں تو یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے۔ سورہ لقمان کی یہ آیہ کریمہ ہے اور اس میں 31واں سورہ ہے 31۔ اب تو ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ، نوجوان ہوتے ہو چیک ویک بھی کرتے رہتے ہیں سب۔ تو جناب لقمان کے بارے میں بہت تفصیلات تو اب چونکہ مجلسیں آج ہوں گی ضرور ہی، اور شام کو بھی ایک مجلس جو کربلا میں ہے آپ ضرور اس میں ضرور شرکت فرمایا کہ یہ تاکہ کم سے کم مومنین سے ہم تو اب اس لیے زیادہ جانے لگے ہیں کہ جن لوگوں سے سابقہ پڑھنے والا ہے ان سے کچھ راستہ ہموار کر لیا جائے چل کے۔ تو جناب لقمان کے لیے یہ ہے کہ وہ نبی تھے، یا یہ تھا کہ نبی نہیں تھے، وہ حکمت تھی اور نبوت ان کو دی گئی، لیکن بہرحال کوئی ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے نام سے پورا سورہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور ان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے کی ہیں تو وہ یہیں سے شروع ہوئیں نصیحتیں کہ جب جناب انہوں نے پہلی بات کہی کہ وَإِذْ قَالَ، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا، شرک نہیں کرنا۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کیونکہ شرک جو ہے اللہ کا ساتھ کسی کو ساتھی قرار دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، انتہائی بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ہے اس کے بعد کی آیہ کریمہ۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ خطرہ رہتا ہے
کہ اس میں کر سکتے ہیں، کیونکہ شرک یہی نہیں ہے کہ پہلے کچھ بنایا جائے اور اس کی پرستش کی جائے. کوئی بت بنایا اور اس کے آگے اس کی پوجا کرنے لگے، پرستش کرنے لگے. بہت مشہور ہے، آپ کو گناہان کبیرہ میں بھی آ ہے دست غیب علیہ الرحمہ کے ہاں مل جائے گا اس حوالہ بھی اس کا، کہ قارون کو اللہ نے جو سزا دی، جو جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا اور بعد میں وہ صرف اس بنیاد پر سزا دی کہ اس کا یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ جتنی دولت کمائی ہے میں نے خود اپنی حیثیت سے کمائی ہے، میرا علم ایسا تھا. یہ مشہور ہے علم کیمیا میں کچھ بھی دنیا میں آج بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زمین خاک سے وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. پھر ان کے دماغ میں خیال آتا ہے، یعنی فرعون ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں، نمرود بنتے رہتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے. تو کبھی کبھی وہ ظاہر بظاہر مومن ہے لیکن دل میں اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے بنایا ہے. اور ماشاءاللہ یہ اسٹوڈنٹس تشریف فرما ہیں بہت سے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں بس پردے میں جتنی مجلس میں اجازت ہوتی ہے کہ اسپرم جو جاتا ہے باپ کا اور ماں کا جو اس میں اختلاط ہوتا ہے، ماں کی طرف سے بھی کون آئے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور باپ کی طرف سے کروڑوں کروڑوں سیلز چلتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک داخل ہوتا ہے، باقی سب مر جاتے ہیں. وہ ایسا خالق ہے کہ اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. یعنی وہ میں نے تو کروڑوں کہہ دیا، کروڑوں سے بھی زیادہ ہیں. تو اگر میں آج آپ کے سامنے بیٹھا تقریر کر رہا ہوں تو یہ اللہ کا پہلے نمبر پر کرم ہے کہ مجھے زندگی دے دی، باقیوں کو مار دیا، ورنہ میں ہوتا ہی نہیں. کوئی دوسرا آدمی ہوتا، پتہ نہیں اس کی کیا کوالٹیز ہوتی، کیا صلاحیتیں ہوتی. اور وہ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود ہی پروردگار عالم جو دیتا ہے اس میں اس کے احسانات ہوتے ہیں. علم دیتا ہے، احسانات ہوتے ہیں، بولنے کی صلاحیت دیتا ہے. اچھا نہ دے بولنے کی صلاحیت، ہنر دے دے، یہ بھی اس کا احسان ہے. جو چیز بھی عطا کرتا چلا جائے تو کوئی شخص یہ سوچنے لگتا ہے، خاص طور سے ہمارے ہاں ائمہ نے کہا ہے علم کے ساتھ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے. جیسے ہم ویسا کوئی ہے ہی نہیں، جیسا ہم کر دیتے ہیں ویسا کوئی کرتا نہیں. کبھی ہم جیسی افطاری کر دیتے ہیں ویسی تو آج تک کسی نہیں کی. مجلس میں ہم جیسا تبرک تقسیم کر دیتے ہیں تو اصل میں وہ اپنے کو خدا بنا رہا ہوتا ہے تکبر میں کہ میں ابھی تمہیں کتنے پیسے دیے تب کر دیتے ہو. وہ کون امام حسین پہ احسان کر رہے ہو کہ تم نے کر دیا تو اس لیے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ خطرہ جو ہے ان الشرک لظلم عظیم لگا رہتا ہے ہر آدمی کے ساتھ. اس لیے انسان کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس کو شروع سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہے وجود سے لے کے اور آخر تک وہی ہے. بہت سے پہلوانوں کو خیال ہوتا ہے ہم پہلوان ہیں اور آخری زمانے میں چل نہیں پاتے، پیروں میں طاقت نہیں رہ گئی، ہل نہیں پا رہے. پہلے ایک زمانے میں تھا کہ ہم تھے، اب کل ہم شام کو تھک گئے تھے جبکہ پیدل نہیں گئے تھے. اتنی دیر بیٹھے بیٹھے ادھر تھکن آ گئی. ایک زمانہ تھا کچھ پرواہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، جو چاہے ہو. تو اس تمام چیزیں دی ہوئی. تو خیر آج جلدی آپ کی کو منزل تک پہنچانے کے لیے کہ قرآن مجید میں پھر پروردگار عالم نے اب نصیحت ہے جناب لقمان کی. تو جناب لقمان کی ایک نصیحت یاد آ گئی. وہ کسی زمانے میں غلام ہو گئے، کسی نے بیچ دیا تھا کسی کے پاس جناب لقمان علیہ السلام کو. تو بیچ دیا تو ان کا ہم سے خدمت لیجیے. وہ تو اس نے ان کو اپنا کچھ کھیتی باڑی پر لگا دیا تھا. تو ان سے کہا کہ مثلا وہ تو کون سا اس میں اناج تھا، کہا گیہوں انہوں نے بونے کے لیے کہا. انہوں نے کچھ اور بو دیا. اب جب فصل تیار ہوئی تو اس نے کہا میں نے تو گیہوں کہا تھا، مثلا تم نے باجرہ کیوں بو دیا؟ باجرہ نکلا. کہا میں نے اصل میں اس لیے بو دیا کہ کیا پتہ کہ گیہوں بوؤں باجرہ نکل آئے. میں نے کہا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ بھئی یہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے جیسے آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے ثواب ہو جائے گا، نیکی مل جائے گی، انشاءاللہ اللہ بخش دے گا. گناہ ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، اور باقی سب تو جیسی فصل دنیا میں بوتے ہو ویسی یہاں کاٹتے ہو. تو جیسی آخرت کے لیے بو گے ویسی آخرت میں کاٹو گے. جھوٹ بول کر کے، بے ایمانی کر کے، تمام چیزوں سے تم یہ چاہو کہ وہاں پر بہت عمدہ فصل کاٹ لو تو یہی بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوگا.
تو یعنی ان کی حکمت اس درجے کی تھی. مگر قرآن مجید میں اس آیت میں آپ غور فرمائیے گا کہ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ جناب لقمان نے کہا والدین کے لیے وصیت کی، کیونکہ اگر لقمان والدین کے لیے وصیت کرتے، جیسے میں آپ کے سامنے کہوں کہ بھئی ذاکرین کا بہت معیار ہے اور ذاکرین کے لیے بڑی تعریف کی گئی ہے اور اہل بیت نے بہت تعریف کی ہے، اور شعراء کہیں کہ دیکھو دیبل کا کتنا خیال کیا، تو وہ دنیا کہے گی کہ خود تھے نا، تو اسی لیے گویا اپنے کو تو خود باپ تھے اس لیے کہہ رہے تھے ماں باپ کے ساتھ بڑا خیال کرنا. تو اللہ نے یہ بات بھی نہیں رہنے دی، بلکہ بات کو اپنی ذات تک محدود کیا. ہے تو اسی کی بات، شرک نہیں کرنا یہ بات بھی تو اللہ نے کہہ رکھی ہے، لیکن اس کے لیے کہا کہ جناب لقمان نے کہا کہ شرک نہیں کرنا بیٹا، یہ ظلم عظیم ہے. اچھا اس کے فوراً بعد کی آیات ہیں، آپ پڑھیے گا سورہ لقمان میں، جس میں تب میں پھر شروع ہو گیا بیٹا بہت چیخیں نہیں بولا کرو کیونکہ آواز گدھے کی جیسی ہو جاتی ہے، جیسے آدمی غصے میں آ جاتے ہیں. اور دیکھو فخر نہ کرنا، اللہ فخر کرنے والوں کو، بوسٹنگ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. مگر اس آیت میں نہیں ہے، اللہ نے اپنی طرف کر دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے کہتا ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. فَأُمَّهُ، کیوں اس کی ماں نے أُمَّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ اس نے اس کو پیٹ میں رکھا اور زحمتوں پر زحمتیں اٹھائیں. فَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور جب پیدا ہوا تو قرآن تو بہت مختصر گفتگو کرتا ہے، ورنہ اس میں 8 اور 9 مہینے کی اگر وہ گنانا چاہتا تو کتابیں تیار ہو جاتی زحمتوں کی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور کیا ہوا کہ 2 سال جو دودھ بڑھائی کی عمر ہے کہ دودھ اپنے دودھ سے اس نے سیراب کیا ماں. تو پھر فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر کہا انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو. وَلِ والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اِلَیَّ الْمَصِیر، تمہاری واپسی ہماری طرف ہے، لوٹ کے آؤ گے. یہ نہیں ہے کہ تم کو پہنچنا نہیں ہے تو معلوم ہو جائے گا. اب دیکھیں اس میں غور فرمائیے کہ جو سمجھ میں آتی ہیں باتیں، ساری تاریخ یعنی باتیں والدین کی ذکر کرنی، والدین کی کہ انہوں نے اس میں والدین میں بھی ابا کا تو کہیں نام ہی نہیں آیا کہ اسکول کی فیس جمع کی، گئے تھے اسپتال لے کے گئے، ڈاکٹر کے یہاں گئے، نہیں. ماں ہی کا ذکر آیا کہ ماں نے یہ کیا. اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ اس کی خدمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ پروردگار نے اس کے مقابلے میں باپ کی خدمت کو کہ یا تو پوری کتاب لکھ دی جاتی تو باپ کا ذکر بھی ہو جاتا. انشکر لی. اچھا تو اس میں دیکھیں میں آپ سے غور کریے گا کہ اگر والدین کے سلسلے میں یہ کہا تو ایک بات یہ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملا لیجیے، یعنی دونوں کی خدمت کے لیے کہا. لیکن کسی آدمی نے آپ سے کہا ہے، پوچھا کہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کہا اپنی ماں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اپنی ماں کے ساتھ. 3 مرتبہ. جب 3 مرتبہ، چوتھی بار پھر اس نے پوچھا، وہ چاہتا رہا ہوگا کہ کچھ باپ کا ذکر آئے، تو اس نے کہا اور باپ کے ساتھ. یعنی 3 مرتبہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کو کہا. اب ہم سے بعض اوقات بہت سے لوگ جو اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں عالم اسلام میں کہ اہل بیت کا اتنا ذکر ہے، اہل بیت کا اتنا ذکر ہے، رسول اللہ کا جن لوگوں نے ساتھ دیا، جو جگہوں پر گئے، اصحاب پیغمبر جنہوں نے، خیر ہم تو مانتے ہی ان کو اصحاب پیغمبر جو پیغمبر کے راستے پر چلیں. صورت دیکھنے سے کوئی کسی کا صحابی نہیں ہو جاتا، ورنہ ہم خود مودی جی کے صحابی ہیں، ان کی صورت مستقل دیکھتے رہتے ہیں. یوگی جی کے ہم صحابی ہیں کہ ان کی صورت دیکھی ہے اور انڈین سٹیزن ہیں. تو اگر صحابیت اسی طرح ہوتی ہے تو نہیں، صحابی وہ ہیں جو رسول اللہ کے فرمان کو قول، فعل، عمل سب پہ سپرد کر دیں. لیکن جتنی خدمات بھی ہیں سب کی اکٹھا کر لی جائیں تو اہل بیت میں کسی ایک کا مقابلہ نہیں کر پاتی. تو بھئی یہ مان لینا چاہیے جیسے ماں کے مقابلے میں ابا قابل تذکرہ نہیں ہے، ویسے اہل بیت کے مقابلے میں کوئی دوسرا قابل تذکرہ نہیں. اس لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہ مانتے نہیں، مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کی قدر کرتے ہیں. تو اب اچھا 25 مثالیں ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اب رسول اللہ کی مجلس میں ہے، کوئی بیچارہ سائل آیا ہے، انتہائی پریشان ہے، وہ جناب فاطمہ کے دروازے پر بھیجتے ہیں، ارے اتنے آدمی جمع کر لائیے، میں بھی آتا ہوں، لے کے آتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں.
اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی معلوم ہے جیسے سائل کو سوائے در فاطمہ کے کوئی دوسرا دروازہ نہیں ملتا تھا، ویسے ہی مومن کو بھی سوائے در فاطمہ کے کوئی دوسرا دروازہ نہیں مل پا رہا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اسی دروازے پر حاضری دو۔ اور یہ کرنا ہے کہ وہ والدین کے سلسلے میں حسن سلوک کی جب بات کی تو فرمایا کہ دو، مگر اس کا ایک رخ جو ہے وہ اس پر بھی دیکھ لیجئے۔ پھر اللہ نے اپنا تو ابھی کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ میں نے کیا کیا، وہ کہیں کہا ہوگا، اس آیت میں تو کچھ نہیں ہے۔ اماں کا ذکر تھا، انہوں نے کیا، باپ کے لیے وصیت تھی، ماں باپ کا ہو گیا۔ انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو کوئی تو اس کے اندر پیچ ہونا چاہیے نا، کنیکشن ہونا چاہیے کہ میرا شکریہ کیوں ادا کرو۔ انشکر لی، جہاں پر ہوگا کریں گے، الحمدللہ رب العالمین مستقل ہر نماز میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں تو اماں ابا کی بات ہو رہی تھی، شاید جو بات سمجھ میں آتی ہے رخ یہ ہے کہ یہ اب اماں ابا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے ہمارا ان کو فرما بردار اور شکر گزار بناؤ، اگر یہ ہمارے ہی شکر گزار نہیں ہوں گے تو تمہارے نہیں ہوں گے۔ اگر میں اس کی عام مثال اپنے جوانوں کے لیتا ہوں۔ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، چھٹے امام کی بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا نماز تعلیم دی، ہدیہ والدین، مومنین پابند بھی ہوتے ہیں، مغرب کی نماز اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے، اور تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پر کہ تھوڑا فاصلہ بھی ہو جاتا ہے مغرب اور عشاء میں، اور اس میں بہت سی سیدھی سی، اور میرے خیال میں وہ دوسری والی شاید نہ بھی یاد ہو، 2 دعائیں تو پکی تمام مومنین کو یاد ہیں، ذرا سا کر لیں تو وہ بھی یاد ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ ہم پڑھو، اچھا اس میں اذان اقامت مستحب نماز میں ہوتی نہیں، اگر نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ بھئی ہم نہیں اتنی طاقت ہے، مغرب کھڑے ہو کے پڑھ لیے، اس میں بیٹھ ہی گئے۔ سورہ کہ میں اپنے والدین کو ہدیہ کرتا ہوں، نماز کا ہدیہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کہی، تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد سورہ حمد پڑھی، اور 10 مرتبہ شروع سے ہر بچے کو میں نماز بھی یاد کرایا جاتا ہے قنوت میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سب کو یاد ہے، 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع ہوا، 2 سجدے ہوئے جیسے نماز میں ہوتے ہیں، اس کے بعد اٹھے، پھر سورہ حمد۔ اب وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو سورہ نوح میں آیا ہے ذرا سی تبدیلی سے، رب اغفر لی ولوالدی، یہاں تک تو ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اگر نہ ہو ہاتھ میں لکھ لیجئے، موبائل پر لکھ لیجئے، ایک دن کسی عالم دین سے پڑھوا لیجئے، اسی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیے، آ جائے گا، لکھا ہوا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ پھر رکوع سجدہ ہوا، پھر 10 مرتبہ کہا رب ارحمہما کما ربیان، جب نماز ختم ہو گئی سلام پھیر دیا تو 10 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا پالنے والے ان دونوں پر ویسی شفقت، ویسی رحمت، ویسا کرم کر جیسا انہوں نے میرے اوپر تب کیا جب میں صغیر تھا، چھوٹا تھا، بچہ تھا، ویسی رحمت نازل فرما ان کے اوپر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اچھا تو امام نے فرمایا یہ تو بھائی اچھی بات ہے، جب آپ مومن کے لیے بھی نماز پڑھیں، کل آپ نے وحشت قبر کی نماز بہت لوگوں نے پڑھی ہوگی، اور مومنین اس کا التزام بھی رکھتے ہیں، نہیں جا سکے تو گھر سے پڑھ دیا، تو جب آپ نے یہ ہے، مگر حضرت نے فرمایا کہ جب یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو اسی وقت فرشتہ اس کو سجا کر کے اس ماں یا باپ کے سامنے لاتا ہے جو مرحوم ہوتے ہیں ان کے سامنے، کہ تمہاری فلاں اولاد نے تمہیں ہدیہ بھیجا ہے۔ تو اس وقت جو دوسرے مومنین بھائی جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایک آدمی آ کر کے آپ کو کوئی چیز دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، پوچھیں کہاں ان کے لڑکا ان کا دبئی میں ہے، اس نے بھجوایا ہے تو مجھے جلدی ہے، میں ان کو دے کے جا رہا ہوں، تو بہت سے لوگ خیال ہے کہ بھائی ان کا لڑکا ایسا، ہمارا تو 4 سال سے خط بھی نہیں لکھتا، فون بھی نہیں کرتا، ان کا بچہ ایسا ہے کہ یہ وہاں سے ہمیں یاد کر رہا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ مومنین اس کے اوپر رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمارا بچہ بھی ایسا ہی ہوتا، اور اگر 4 بچے ہوں، چاروں یہی کر رہے ہوں تو ابھی کھٹاکھٹ تحفے آ رہے ہیں اور روز یہی ایک ہدیہ آ رہا ہے، تو ایسے ماں باپ کو جو ثواب ملتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر وہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے، یعنی ان کو کہ ہمارا بچہ یہ ہے، اس نے ہمارے لیے ایسا کیا، اور یہ کرتے ہیں۔ لیکن میں جس رخ کے لیے آپ کو لایا ہوں،
جو مغرب اور عشاء کی نماز نہ پڑھتا ہوگا اس سے امید کریں کہ یہ ہدیہ والدین پڑھے گا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مغرب عشاء کی نماز پڑھتا ہو، یہ والی نماز نہ پڑھتا ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ مغرب عشاء تو نہیں پڑھنا ہے لو ہدیہ والدین پڑھ دیں، یا نماز فجر نہیں پڑھتا، مغرب عشاء نہیں پڑھتا، اس سے ہم امید کرتے ہیں نماز شب پڑھے گا۔ وہ نماز شب کیا پڑھے گا؟ ابھی جو اور نمازیں پڑھتا ہوگا اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ نماز شب پڑھنا شروع کر دے گا اور یہ والی نماز پڑھے گا۔ وہ اپنی نماز مغرب عشاء نہیں پڑھتے، آپ لکھا کیجئے فیس بک پر کہ نماز وحشت قبر کی التماس ہے، اس سے جو اللہ میاں نے حکم دیا ہے وہ تو کر نہیں رہا، آپ کی التماس کے اوپر وہ آگے بڑھے گا کہ وحشت قبر پڑھ دیں، ہے نا؟ وہ تو اگر آیا بھی ہے آپ کے ہاں جنازے میں شرکت کرنے تو وہ پرسنل ریلیشنز پر آیا ہوا آدمی ہے، وہ مومن کی حیثیت سے نہیں آیا ہے کہ آپ کے ہاں آیا بڑا ثواب کے لیے۔ تو اس لیے ایک بات یاد رکھیے کہ قدرت یہ کہہ رہی ہے انشکر لی، تمہاری سمجھداری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا کے آؤ، پھر ہم تمہارا فرما بردار بنا دیں گے۔ اگر ہمارے ہی فرما بردار نہیں ہوں گے تو تمہارے ہرگز نہیں بنیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس آپ کی تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ توجہ پوری آیت جو بتا رہی ہے کہ ماں کی خدمات کو ایک طرف کرتی ہے، اس کے بعد یہ بالکل آپ کے ذہن عالی میں محفوظ رکھنا چاہیے کہ پروردگار، دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے سب لوگ، ہم لوگ یعنی یقیناً محبت کرنی چاہیے، محمد و آل محمد سے محبت ہونی چاہیے، اہل بیت سے محبت، اصحاب پیغمبر سے محبت، اچھوں سے محبت ہونا چاہیے، مومنین سے محبت ہونی چاہیے، یعنی یہاں تک کہ امام نے یہاں تک فرما دیا جو ہماری زیارت کو نہ آ سکے، اب آ سکے میں یعنی نہیں گئے، آ سکے اور چیز ہے یعنی طاقت نہیں ہے، وہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی اپنے اوپر خود فرض کر لیتا ہے، وہ جیسے ہمارے یہاں جو ہم لوگ انگریزی بولتے ہیں، وہ کسی لڑکے نے پوچھا تھا کہ کین آئی گو، وہ کلاس روم میں، تو اس نے کہا تھا کہ یو کین بٹ یو مے ناٹ، جا تو سکتے ہو، طاقت ہے پیروں میں مگر نہیں، جیسے بہت سی چیزیں آپ میں طاقت ہے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ عصمت کو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے پاس بھی اتنی ہے کہ پیاس کتنی بھی لگی ہو نالی سے پانی نہیں پئیں گے کہ نکال کے گلاس سے پی لیں، یہ آپ کی عصمت ہے کہ آپ کا شعور اس بات کو الاؤ نہیں کر رہا ہے۔ طاقت میں کیا کمی ہے؟ جیسے کنویں سے پانی نکالا ویسے نالی سے نکالا، منہ میں رکھنے میں کوئی کمی نہیں، شعور ہمارا اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو ویسے ہی وہاں پر بھی ہے، پروردگار عالم نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی آپ کر سکتے ہیں مگر نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے تمہیں ایمان دیا ہے، مومن بنایا ہے، اس کا لحاظ کیا ہے، تو تمہیں خیال کرنا ہے۔ اب یہ بس اسلام کا ایک کارنامہ ہے، ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ کی طرف کرے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، یعنی اگر انسان نے گناہ کیا، مثلا والدین کا لحاظ نہ کیا جب ان کی زندگی تھی، حضور کا ارشاد ہے، کوئی شخص آیا ہے، بہت مشہور ہے، سنی شیعہ سب جگہ یہ موجود ہے قول، رسول کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، اس کا ثواب تو بے پناہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو حضور نے فرمایا ہاں، کہا مگر کیا کریں ماں باپ ہمارے بوڑھے ہیں، تو کہا کہ اچھا تو پھر میں کیا کروں آپ بتائیے، کہا ماں اور باپ کے ساتھ اگر وہ ہیں ان کی خدمت میں ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے، اس میں شاید سال یا 2 سال کا کہا، سال یا 2 سال مجھے یاد نہیں پڑ رہا ایگزیکٹلی ایئر، کہ اتنے سال جہاد اگر آدمی کرے تو اس سے بہتر ہے ان کی یہ 24 گھنٹے کی خدمت۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ہے نا ان کی، آئیے نکل آئیے، نکل بسم اللہ آئیے، ان کی 24 گھنٹے کی خدمت یہ ہے نا، تو کہنا یہ نہیں کہ اتنی خدمت مگر ہم مس کر گئے، یعنی ہم نے اس وقت توجہ نہیں کی، ہم نے اس وقت ان کی فکر نہیں کی، وہ مر گئے۔ تو امام نے یہ بھی فرمایا بہت سی اولادیں اپنی ماں باپ کی زندگی میں انتہائی سعید اور نیک ہوتی ہیں، ان کے مرنے کے بعد آف ہو جاتی ہیں، اور بہت سے الٹا ہوتا ہے، اس وقت نیک و سعید نہیں ہوتی، بعد میں توجہ ہوتی ہے نا۔ مان لیجیے ہم نماز خدا نخواستہ نہیں پڑھتے تھے پہلے،
کسی عالم دین کی تقریر سے متاثر ہو گئے، پڑھنا شروع کر دی، تب پھر سمجھ میں آئے گی یہ والی بھی پڑھو، والدین کے حقوق والی بھی، تو اب وہ والی شروع کر دی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پورا سیٹ اپ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ نہیں پڑھتے تھے، اللہ کہتا ہے بھائی جتنا بھی چاہے گناہ گار ہو، اگر تم صدق دل سے توبہ کرو اور آ جاؤ ہماری بارگاہ میں تو معاف کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ ماضی میں یہ ہو چکا ہے تو ہو نہیں سکتا، اللہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے، جس حد تک چاہے، مگر جیسی معافی ہونی چاہیے ویسی معافی بھی ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے قرضہ لیا اور کھا گئے اور معافی اللہ سے طلب ہو رہی ہے۔ ارے بھئی آپ کو قرضہ واپس کریں یا آپ کی اولاد کو واپس کریں، پہلے وہ قرضہ واپس کریں پھر توبہ کریں۔ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں مل سکتا ہے تو بھی شریعت نے کہا۔ ایک آدمی سے قرض مانگا تھا، لیا تھا، ان کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ مر گئے، تو اللہ کہتا ہے بے رد مظالم کرو، ان کی طرف سے قرض اس کو صدقہ کرو کہ تم نے اتنا پیسہ لیا تھا اس کو صدقہ کرو، تم تیار ہو ہم معاف کرنے کے لیے۔ تو ویسے ہی جیسے جو لوگ ہیں ماں باپ کے قبور پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، اگر ان کی نمازیں قضا ہو گئیں تو قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے روزے قضا ہو گئے تو قضا روزے رکھنا ہے، جتنی طاقت ان کے ہے کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلے آخ تھے، اب نیک و سعید قرار دیے جا رہے ہیں، اللہ ان کو مان رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کسی نے دعا کے لیے کہہ دیا تھا، پوچھ لیا تھا کہ کہاں پر ہم کہہ رہے ہمیں دعا نہیں قبول ہوتی، آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کی قبر کے سرانے چلے جاؤ۔ پہلے تو یہ کہا کہ اس سے کہو گے دعا کریں، کہ وہ تو ہے نہیں، انتقال ہو چکا۔ اچھا آپ خود غور کیجئے گا، جناب موسیٰ سے بھی کہا تھا اللہ نے، جب ماں مر گئی ان کی تو اب سنبھل کے چلنا، اب احتیاط کرنا، کیونکہ تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعا چل رہی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا، اب خود ہوشیاری کرو۔ تو اس کا مطلب ہے ماں اثر کرتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ باپ کے ڈرنا باپ کی بد دعا سے، پھر کئی مرتبہ کہا تو اس نے کہا ماں کی بد دعا سے، تو حضرت نے فرمایا ماں بد دعا بھی کرتی ہے تو دل سے نہیں کرتی، اور باپ سے خطرہ ہے، دعائے مشلول تو موجود ہی اپنی پوری اسی بنیاد پر ہے کہ باپ غصے میں کر سکتا ہے، تو باپ کی بد دعا سے ڈرنا۔ ہمارے یہاں تو بزرگ عورتیں جو تھیں کبھی کبھی وہ عجب یعنی غصہ بھی ہوتی تھیں، ارے نیک بخت سمجھ لے، کم وقت کو نیک بخت کہتی تھیں، اللہ تیرا بھلا کرے کیا کر رہا ہے، اللہ تیرا برا کرے کہ بھلا کرے، کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ کہیں زبان سے نکلا ہوا لفظ ان ماؤں کو خیال تھا کہ ایسا نہ ہو جائے الٹ جائے، تو اس لیے ماں کے سلسلے میں ہمیشہ سے یہ زور رہا ہے پورا۔ بس چونکہ مجلسیں ہیں اس لیے آپ کی رحمت تمام کرتے ہوئے، ورنہ موضوع تو یقیناً بہت دقیق ہے اور جیسا جاہل بھی اپنا کچھ نہ کچھ تو بول ہی سکتا ہے۔ تو عرض کرنا ہے اس میں کہ جب عام مائیں ایسی ہیں تو جو بہترین ماں ہے وہ کیسی ہے نا، بس آپ کی رحمت ہے۔ اور جو بہترین، ابھی انہوں نے سوز خانی میں آپ کے سامنے بہت سی باتیں عرض کی، میں ان کے تمام وارثاء کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، یقیناً جب انتقال ہوتا ہے اس وقت بڑا جذبہ ہوتا ہے بہت۔ تو جو بات میں نے کہی تھی کہ جب جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے بیٹے اور یہ لوگ، وہ جب آیا کریں تو ضرور جایا کریں۔ ہمارے ماسٹر قمر عباس صاحب نے ایک بار بتایا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ عید کی نماز جناب کے میں چلا گیا تھا قاضی جی کی مسجد 1 سال پہلے، یہاں تھا تو میں نے کہا بہت دن پرانی یادیں تازہ کر لوں، حالانکہ مجھے پہلی دوسری صف میں تو کوئی ملے ہی نہیں، جتنے لوگ اس زمانے کے پڑھنے والے تھے سب، فطری بات ہے اتنے دن ہو گئے، تو وہاں نماز پڑھی۔ وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آئے ماسٹر صاحب قمر عباس صاحب یہاں تک گھر پر، تو ہم نے کہا آپ گھر جائیں گے؟ کہ نہیں اب میں کربلا جاؤں گا، قبرستان جاؤں گا، میں عید کے دن جاتا ہوں۔ تو مجھے لگا میں نہیں جاتا، مگر مجھے لگا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، جیسے زندوں سے ملنا عید کے دن ویسے اپنے مردوں سے ملنا ہے۔ جب رسول اللہ فرما رہے ہیں وہاں جا کے سرحانے پر دعا کرو، کوئی کہہ رہا ہے گناہان کبیرہ ہم سے بہت ہوئے، بہت یہ ہوئی، یا رسول اللہ کیا کریں؟ کہا کہ اپنے باپ کی خدمت کرو۔ تو حضور لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ماں کے لیے کہا ماں اس کی مر چکی ہے، کاش زندہ ہوتی تو اچھا تھا، ماں کی خدمت کرتا تو زیادہ بہتر تھا باپ کی خدمت کے مقابلے میں گناہان کبیرہ کے کفارے کے طور پر۔ آپ بتائیں کتنی بڑی بات۔ تو عرض کرنا ہے کہ جب کوئی تو بات ہوگی جو اس کے اندر اللہ نے یا اللہ ہی نے رکھی ہے، ماں کو ماں اللہ نے بنایا ہے،
اسی لیے وہ کہہ رہا میرا شکریہ ادا کرو۔ کبھی آپ نے جانوروں میں دیکھا ہے کہ بکری کا بچہ بڑا ہو جائے تو پہچان لے کہ یہ ہماری اماں ہے؟ گائے کا بچہ بڑا ہو کے پہچان سکتا ہے کہ یہ نہیں؟ ان میں رشتے نہیں بنائے اللہ نے، آدمی میں بنائے۔ یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالو ہے، یہ بھائی ہے، یہ کزن ہے۔ یہ رشتہ یہ اللہ کا قائم کیا ہوا ہے، اس کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ خراب سے خراب لوگ بھی دوسری عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اپنی بہن جیسے ہی سامنے آتی، بیٹی سامنے آتی، نظریں بدل جاتی ہیں۔ یہ اللہ نے ڈالا ہے کہ تیرے اندر کم سے کم اتنی انسانی شرافت تو رہے۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ جب عام آدمیوں کی یہ کیفیت ہے تو وہ جو خاص بندے اللہ کے ہوں ان کی شان کیا ہوگی۔ اب بتائیے جو ابھی آپ نے پڑھا سنا اس پر توجہ فرمائی ہے کیا؟ ایک خاتون، تو مرثیے میں تو اتنی تفصیلات نہیں آ پاتی، ایک خاتون جو ہے وہ روٹی تیار کر رہی ہے، وہ کھانا تیار کر رہی ہے، آخری دن انہیں معلوم ہے، خواب رسول اللہ کو دیکھ چکی ہیں کہ میں رخصت ہونے والی ہوں، ساری باتیں ان کی تفصیل میں ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے وہاں پڑھا تھا کہ عالم دین سے شاید مولانا علی رضا صاحب قبلہ نے پڑھا تھا وہ امریکہ کے حوالے سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جناب فاطمہ کے مصائب میں نے پڑھے اور میں اتر آیا اور ایک صاحب بیٹھا رو رہے تھے، بہت دیر ہو گئی، روتے رہے تو میں گیا، جیسے ہوتا ہے کہ عالم دین کی حیثیت سے یہ گئے ان کو تسکین دینے کے لیے، تعزیت دینے کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ مولانا آپ نے خالی پڑھا ہے، اگر پسلی کی ہڈی میں چوٹ لگ جائے تو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، ایسی خاتون کام کرے، روٹی پکائے، کھانا تیار کرے، کپڑے دھوئے، وہ اپنے بچوں کی کیسی محبت کرنے والی ماں تھی، اور یہ کہے آخری وقت ہے، جا رہی ہیں، ذکر خدا کر رہی ہیں، اسما جب میرے بچے آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، ایسا نہ ہو کہ بھوکے رہ جائے، پہلے کھانا کھلا دینا، تب خبر دینا کہ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارباب کرو، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ، اچھا میں کہتا ہوں آپ حضرات کی میں تسکین کے لیے، وہ وارثوں کی تسکین، آپ کی والدہ نے ایک اچھی عمر پائی، طولانی عمر پائی، زندگی تو ختم ہوتی ہے ہمیشہ، معصومہ کی 18 سال کی زندگی تھی۔ ہمارے یہاں تو 18 سال کی ہم بیٹی مانتے ہیں، اس کے آگے تو تصور بھی نہیں آتا کہ ماں اسی 18 سال میں سارے رشتے نبھانے والی، یہ بچے آئے بڑے جتنے 5 6 7 سال کے تو بچے نہیں ہیں، اور پھر وہ معصومین ہیں، وہ آتے ہیں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، ماں نے تو اپنی محبت کا حق ادا کر دیا، مگر بچوں نے بھی اپنی محبت کا حق ادا کیا۔ جیسے ہی جناب اسما نے کہا کھانا کھا لو لگا ہے، ان کو حیرت سے جناب اسما کو دیکھنے لگے، یہ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ماں کے بغیر دسترخوان پر بیٹھ گئے؟ کیا کبھی آپ نے، یعنی ان کا دامن سب ٹوٹ گیا بچوں کے کہنے سے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اب تم ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو۔ بس آپ کی رحمت تمام کرتے ہوئے عام طور پر تمام ذاکرین اسی منزل پر پڑھتے ہیں، وہ وہیں پر بات کو ختم کر دوں کہ جب غسل کا موقع آیا ہے اور امام نے غسل دینا شروع کیا، معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے، وصیت کے مطابق فرمایا تھا میرے کپڑے نہیں اتارنا، ہٹانا نہیں، محرم تھی امیر المومنین کی، دیگر تو کوئی تھا ہی نہیں جس پہ غسل دیا جانا تھا، مگر اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ پسلی ٹوٹی ہے پتہ نہ چل جائے، پسلیوں کی شکستہ ہونے کا علی کوئی نہ ہو جائے۔ وہ تو مولا کا ہاتھ جب آیا غسل دیتے ہوئے پسلیوں پر تو آپ چیخیں مار کے روئے، کیونکہ باہر والا آواز سن سکتا، آنسو تو نہیں دیکھ سکتا، باہر چیخیں مار کے روئے۔ دوسرے والے نے پوچھا مولا آپ تو صبر کا پہاڑ ہیں، آپ کے مقابلے میں کون صبر کرنے والا، کیا ہوا؟ ارے کہا ابھی تو میں اندازہ ہوا پسلیاں کے فاطمہ کی کئی پسلیاں ٹوٹی، ہاں فاطمہ نے اس کا مجھ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، جب ایک مرتبہ کفن پہنا دیا غسل ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے
ہمارے ہاں تو بہت ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے، غسل ہوتا ہے تو تخت ہوتے ہیں، یہ ہے زمین کے اوپر غسل دیا گیا ہے، چٹائی رہی ہو، تختہ رہا ہو اس کے اوپر، اس کے بعد کفنایا گیا، رات کا وقت ہے، کیا روشنی رہی ہوگی، کوئی ایک چراغ جل رہا ہوگا، اسی روشنی میں ایک مرتبہ آپ نے تمام بچوں سے کہا اپنی ماں سے رخصت ہو لو، بچے آگے بڑھے، ایک بچہ میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا گھٹنے توڑ کے سامنے بیٹھ گئے، گھٹنے توڑ کے بیٹھے تھے، اور اس کے بعد مولا نے کہا حسین تم بھی رخصت ہو لو اپنی ماں سے، ارشاد فرمایا میں اس طرف آ کر تقریب نہیں جاؤں گا۔ بعض ذاکرین سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شاید فرمایا کہ میری ماں فخر مریم ہے، اگر مریم انتقال کے بعد عیسیٰ سے کلام کر سکتی ہے تو میری ماں بھی مجھ سے بول سکتی ہے۔ میں یہ سننا تھا کہ ماں جب تک بلائے گی نہیں ہم جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ پہلے آ میرے لال میری آغوش میں آ جا، تیری ماں تیری منتظر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہمیں اس ادائے مختصر کو قبول فرما، پروردگارا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما دے، پروردگارا جو بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما دے، پرچم حق کو سر بلند فرما، پرچم باطل کو سر نگوں فرما، پروردگارا جہاں جہاں مظلومین ہیں بالخصوص فلسطین میں اور پارا چنار کے مظلومین کی حمایت فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود فرما، پروردگار مرحومہ کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام ورثہ کو صبر جمیل کی توفیق کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور ان کی ماں کے رشتے کو بہتر طور پر اب بھی قائم رکھ۔ آپ ذرا سے التماس ہے کہ پھر سے سورہ فاتحہ اور پورے توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو اصال فرما دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا قدیم الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا معیش الشیعۃ والزوار فی یوم جدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجر اللہ تعالی فرجک وسہر اللہ مخرجک وظہورک وحشر نماک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی وہاں سے فون آ رہا ہے۔ حضرات مومنین ایک لفظ